نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نا، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو اس مسئلے کے اندر ماہر ہوتے ہیں ایسا، لیکن ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا، ادراک ہی نہیں کروایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو دین سمجھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دنیا کو بھی درست کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ نے روحانیت کے ساتھ جسمانی مسائل کو بھی حل کر دیا۔ اور یہی سورہ سبا کی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے 34ویں سورت ہے اور آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر خوشخبری سنانے والا، نذیر اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کافۃ للناس کے بارے میں علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پیش گوئی ہے اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ ایک عالمی نبوت ہے۔ وہ ایک کون سی نبوت ہے؟ عالمی نبوت ہے۔ سابقہ انبیاء تشریف لائے تھے، محدود وقت کے لیے تھے، محدود وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، جیسے ان کا وقت پورا ہوا وہ تشریف لے گئے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد در پہ در رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ الْمَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بڑی زبردست دلائل سے نوازا۔ لیکن وہ کیا تھا؟ وہ سب ایک وقتی نبوت کا مسئلہ تھا، وقتی احکامات تھے، قیامت تک کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے علاوہ، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی سوچ، کوئی مذہب آپ کو اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہی نہیں ہے اس کا۔ اب جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، پانی پلا دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، آپ مانتے ہیں نا اس کو، جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، کوئی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے، کوئی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، موٹا ہو، کالا ہو، سفید ہو، گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، غلام ہو، آزاد ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب یہاں پر صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے نماز کو سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طہارت کو سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے طریقے کو سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں، حج کے مناسک کو سیکھیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور جو نبوت کا عظیم تاج آپ کے مبارک سر پر رکھا گیا، آپ نے خود نے فرما دیا کہ مجھے ہر سرخ اور سفید کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہر سرخ اور سفید کی طرف۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بندہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی کی طرف رجوع کرے، دنیا کے کسی ممالک کے اندر کہیں بھی اگر وہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو ہی دیکھے گا۔ ایک تو ہدایت کے فیصلے ہوں گے اور ایک اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلوں کے ساتھ آپ کی روحانی معاملات کو بھی اور آپ کے جسمانی معاملات کو بھی اچھا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں نا بخاری شریف پہلے آپ کھولیں، میں پہلے اسی کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف کو کھولتے ہیں نا تو اس کے اندر کچھ امام بخاری نے بکس قائم کی ہیں، کتابیں قائم کی ہیں، اس میں سے ایک کتاب ہے کتاب الطب اور کتاب المرضی۔ کتاب الطب میڈیسن کی کتاب، بھائی اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو اس کتاب کے اندر آپ کا علاج موجود ہے۔
مجھے ابھی تک ایک قول یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، مکے کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین گزر چکے ہیں، ابو الاشبہال بہاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اپنے مقالات کے اندر کہ صحیح بخاری روحانی تمام مسائل کا اس کے اندر علاج موجود ہے، اور روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی بخاری شریف کے اندر اللہ نے علاج رکھا ہے. تو آپ وہاں پر دیکھیں کتاب الطب کے اندر میڈیسن کے نام سے پوری کتاب قائم کر دی ہے، اور امام بخاری نے ثابت کیا ہے نبی علیہ السلام سے کہ بھائی کوئی پیٹ کی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے، کسی کو عرق النساء کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو خون کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو جو ہے وہ پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو دست لگ جاتے ہیں، کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کسی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، یا دنیا کی کوئی بھی نئی سے نئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، وہ کیا کرے؟ امام بخاری نے اس کتاب کے اندر اس کے سارے علاج کو تعین کیا ہے. لیکن تلاش ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں تو آج تک یہ بخاری شریف کا جو رخ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہ بخاری شریف تو آپ کے پاس یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور مناسک یہی ہے، اس میں اور تو کیا ہوگا. اور ایک سب سے بڑی ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو، یہ دونوں کو ایک الگ الگ پارٹ میں تقسیم کر دیا ہے، جبکہ یقین کر لیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا دین پیورلی دنیا داری سکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی علمی گفتگو نہیں کر رہا، چند سادی موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسیاتی معاملات کے اندر کون کون سے علاج ہیں. ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں جی، سوکنوں کے جھگڑے، ساری چیزیں ہیں نا. ایک مریض ہے، گھر میں مال کی قلت ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت اگر آپ سرچ کریں تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت امریکہ کے اندر تقریباً ہر 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے. پاکستان کے اندر خودکشی کا ریشو دیکھ لیں، ایک دن کی رپورٹ، ایک دن کے اندر تقریباً 28 آدمی خودکشی کرتا ہے. ہندوستان کے اندر یہ ریشو مزید بڑھا ہوا ہے. تو آخر یہ خودکشی کے جو اسباب ہیں وہ کیوں ہیں؟ اچھا، دنیا کی دیگر جتنے بھی کتابیں ہیں، مذہب ہیں، وہ تمام مذاہب آپ کو یہ تو کہیں گے کہ چوری مت کرو، زنا مت کرو، خودکشی مت کرو، لیکن وہ مذہب آپ کو اس کی روک تھام نہیں بتا سکتے کہ ان کاموں سے رکا کیسے جائے یا ان کاموں سے روکا کیسے جائے. یہ واحد ہمارا دین اسلام ہے جو آپ کو کہتا ہے چوری مت کرو، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اچھا، اب تم چوری نہ کرو، تمہیں اس چوری سے بچنے کے لیے تمہیں اس کا ہم حل بھی بتاتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خودکشی جو ہوتی ہے، خودکشی ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں. احساس کمتری، یہ تو ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی ایمان کو بھی اور اس کی صحت کو بھی دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے. احساس کمتری، ذرا سا کوئی آدمی کالے رنگ کا ہے، بدصورت ہے، اور سامنے کوئی خوبصورت کوئی آدمی ہے تو فوراً وہ اپنے اندر ایک احساس کمتری کو جنم لے گا کہ یار یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور میری حالت دیکھو. اچھا، پھر وہ باتوں میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا یہ کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی علاج بتایا ہے. مال کے حوالے سے آپ کسی کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حوالے سے بھی غریبوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور سامنے تندرست آدمی ہے، بیمار ہے، برس کا مریض ہے اور دائمی مریض ہے، صحت بھی نہیں مل رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی نفسیات کا ایسا علاج کیا کہ سلوٹ کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ تعلیمات پر. کیا کوئی ماہر نفسیات آپ کو علاج بتائے گا؟ وہ تو آپ کے منہ میں صرف ٹیبلٹ سے گزرے گا کہ لو یہ دوائیں استعمال کرو، رات کو نیند کی گولی دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوا نہیں دی. ان تمام مسائل کے لیے آپ نے انسان کی اپنے عقائد کی اور اس کی ذہنی ٹوٹی ہوئی عمارت کی دوبارہ اثر نو تعمیر فرمائیے. دیکھیں کمال، دیکھیں آپ، ایک صحابی بڑے معمولی شکل کے تھے. ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے احساس کمتری پر، غربت پر بات کر لیتے ہیں، بدصورتی بھی بات کر لیتے ہیں. معاشرے کا مسئلہ ہے نا بھائی. آج ہمارے گھروں کے اندر جو لڑکیاں ہیں
وہ بیچاری کنواری رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ موٹی اور بدصورت ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, فلمی دنیا نے اتنا برباد کر دیا ہے جنریشن کو کہ وہ موویز دیکھ دیکھ کے انہوں نے بھی اپنے دماغ کے اندر ایک آئیڈیا بنا لیا کہ میں لڑکی سے کروں گا شادی تو ایسی ہونی چاہیے. اب وہ شریف زادی جو پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اللہ اور اس رسول کے احکامات کے اوپر عمل کر رہی ہے, بیچاری وہ یا تو لائق صورت ہے یا بد صورت ہے, دیکھنے میں موٹی ہے, کوئی خاص اس کا جو ہے وہ فگر نہیں ہے. اب کون اس کو پوچھے گا؟ اب وہ اپنے اندر احساس کمتری کے اندر گھٹتی چلی جائے گی, گھٹتی چلی جائے گی, گھٹتی چلی جائے گی. ایک آدمی غریب ہے اور سامنے ایک آدمی امیر ہے, وہ اپنی غربت کی وجہ سے گھٹتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک غلام تھے, کالا رنگ تھا. میں بلال حبشی کی بات نہیں کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان کی بات نہیں کر رہا. جیسے ہم غلامی کی بات کر رہے ہیں اور کالے رنگ کی بات کرتے تو فوراً ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ اس طرف ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے بلال حبشی کی بات ہوگی. نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ کوئی اور صحابی تھے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باہر ٹھیلے پر کوئی سامان بیچ رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یوں سمجھ لیں مزدوری نہیں کاروبار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ یار میں کماؤں گا کیا اور کھاؤں گا کیا. اس دور کے اندر یہ فکر تھی کہ میں کاٹوں گا کیا اور کھاؤں گا کیا. کاٹوں گا یعنی کھیتی باڑی محنت کیا کروں گا, کیسے کروں گا اور کماؤں گا کیسے. تو وہ صحابی کچھ کوئی سامان بیچ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی پیچھے سے تشریف لائے. وہ ہے نا اس طرح سے آدمی بیچ رہا ہوتا ہے, اب وہ پیچھے تو نظر نہیں آ رہا کون آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا. ایک تو آپ ماہر نفسیات تھے اور کوئی عام نہ ماہر نفسیات نہیں تھے, دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین ماہر نفسیات. آپ آئے پیچھے سے اور آپ نے اس کی آنکھوں پر اپنے دستے مبارک, اپنے ہاتھوں مبارک سے آنکھیں ڈھانک دی. پوچھا کون؟ بتاؤ. اب تھوڑے سے ہلتے رہے. اب بھائی بات یہ ہے کہ انس بن مالک فرماتے تھے نا, شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ جس گلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پوری گلی آپ کے مبارک جسم کی خوشبو سے مہک جاتی تھی. اب بھائی ہتھیلی مبارک ریشم اور دیبا سے زیادہ نرم تھی, اور جنتی کستوری بھی کیا کستوری ہوگی جو اس ہتھیلی مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی. فوراً پہچان لیا اتنی اعلیٰ قسم کی ہتھیلی اور اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو تو نبی پاک کے علاوہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں اس غلام کو بیچ رہا ہوں, کوئی آ کے خریدو گے؟ تو کہنے لگے احساس کمتری کا شکار تھے. کہنے لگے اللہ کے قسم رہنے دینا, کیوں آپ مجھے بیچ رہے ہیں, کون لے گا مجھے؟ نہ ہی میں کوئی خوبصورت ہوں, نہ ہی مالدار ہوں, اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب اور حسب ہے میرے پاس. غلام آدمی ہوں, کوئی خاندان تو ہے نہیں بڑھیا قسم کا خاندان, اور خوبصورتی کی بات کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. بات کریں گے کسی آپ مال کی تو آپ کے سامنے میں یہ ٹھیلا لگایا ہوں, چھوڑ دیں اللہ کے قسم کوئی مجھے نہیں لے گا. اب یہ احساس کمتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نا, آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم جو یہ بات کر رہے ہو, آپ نے فرمایا کہ تمہاری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت ہے, لیجئے. وہ جو احساس کمتری تھی اس کو کسی دوا سے دور نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو رات کے وقت نیند کی گولیاں کھایا کر, تجھے سکون کی ضرورت ہے. یا آپ نے یہ نہیں کہا کہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظیفے کر, جو ہمارے صوفی کرتے ہیں, ہمارے لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظائف, 713 دفعہ یہ کر لو, 1000 دفعہ یہ پڑھ لو, 2000 دفعہ یہ کر لو, 5000 دفعہ یہ کر لو. اس کی جگہ پر آپ نے فرمایا کہ بھئی تیری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت ہے. سبحان اللہ. واضح کر دیا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ چہرہ بدصورت ہونا, حسب نسب کا نہ ہونا, کاروبار کا نہ ہونا, خوبصورتی کا نہ ہونا اللہ کے نزدیک کو معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک معیار تقویٰ ہے جو تیرے اندر موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ ان کی نفسیات ایسی بناتے تھے کہ نبی پاک کا غلام آزاد آدمی سے زیادہ کانفیڈینشیل معاملات رکھتا تھا. اپنے ایک دفعہ زید بن حارثہ, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما, چھوٹی عمر میں
یہ بیچارے کہیں جا رہے تھے, کسی نے پکڑ لیا اور منڈی میں, عرب کی منڈی کے اندر بیچ دیا, بک گئے. بکنے کے بعد اس کو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی نے خرید لیا, اور ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بطور ہدیہ دے دیا, تحفہ دے دیا کہ امی آپ رکھیں. امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نبی پاک سے دے دیا. اللہ کے قسم, یہ آپ کے لیے خدمت گزار بچہ اب خدمت گزاری میں لگ گیا, نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا, نمازیں پڑھ رہا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے زہ نصیب. کیا نصیبیں لائے تھے, کیا نصیب تھے, آگے پیچھے. ان کے چچا اور والد حارثہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے ان کے جو بھائی تھے, تلاش کرتے 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 مدینہ طیبہ پہنچ گئے. پتہ چلا کہ یہ تو عرب کے اندر ایک نبی ہے مکے میں, یہ ان کے پاس ہے. اب یہ ڈھونڈتے 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 مکے پہنچے اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زید جو ہے نا ہمارا بچہ ہے, اور کسی نے زبردستی اس کو فروخت کر دیا, برائے مہربانی آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, زید سے پوچھ رہا ہوں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اب دو باتیں ہیں نا یہاں پر. اب زید کی ایمان کی تعمیر نبی علیہ السلام کے پاس ہو رہی ہے. اب نبی علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زید جاؤ, مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ان کے پاس, اور آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک طرف زید رضی اللہ عنہ کی نفسیات تھی, اور ایک جگہ ان لوگوں کی نفسیات تھی, ان لوگوں کی سوچ تھی جو وہ نبی پاک کے بارے میں سوچ کر آئے تھے. اب دونوں کو نبی علیہ السلام کو لے کے چلنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. آپ نے فرمایا زید کو کہہ دو اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے میں روکوں گا نہیں. مسند احمد کی یہ روایت ہے. ان کے والد نے کہا زید میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں, تمہیں بھی اور تمہارے چچا بھی, چلو اب یہ غلامی کی زندگی چھوڑ دو, آزادانہ زندگی بسر کرو. زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ اب چلنے والا نہیں ہوں. اب اندازہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو اس ماحول کے اندر لے جائیں. یاد رکھیں کہ کتاب اور سنت کے بسا اوقات کسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اسی ذہن کو, اسی ماحول کو اپنے ذہن کے اندر اگر آپ بٹھائیں گے نا, وہ ماحول, تو اس ماحول کے تناظر میں آپ کو وہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس وقت ان دنوں ان حالات کے اندر کتنی بری طریقے سے غلاموں کو رکھا جاتا تھا, مارتے بھی تھے. غلاموں کی کوئی اپنی چاہت اور خواہشات ہی نہیں تھی, غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا. اور یہ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی غلامی میں, آپ نے فرمایا زید آپ کے والد آئے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں. تو زید نے کہا کہ ابا جی میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ. کہا کہ تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو. زید نے کہا رضی اللہ عنہ, اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر مجھے اتنا سکون میسر آ گیا ہے کہ جو مجھے اب کبھی بھی آزادی میں میسر نہیں آ سکتا. کیا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ؟ آپ نے کوئی ان کو تمغے دیے تھے؟ آپ نے کیا ان کو جو ہے بہت سارے ہدیے دیے تھے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا طریقہ کار, آپ کا خلق, آپ کا خلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر انسانیت, اخلاق کی تعمیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں توازن کو اختیار کرنا, مساوات کو برقرار رکھنا, اور آپ کی تعلیمات کے اندر وہ وحی کی خوشبو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں نبی پاک کا دامن مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. دونوں باپ اور اس کا چچا دونوں چلے گئے. کہا کہ یہ نہیں آنے کا. آخر کیا وجہ تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے. چھوٹا بچہ ہے, اس کے ساتھ برتاؤ اس کے ذہن کے مطابق. کوئی بڑا آدمی ہے, اس کے ساتھ برتاؤ اس کے مطابق. کوئی غلام ان پڑھ بالکل, جسے کہتے ہیں نا کہ تعلیم کا اور کسی بھی شعور کا اس کے مغز میں بیدار ہونے کا سوچ بھی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو ایسے حوالے سے نبی علیہ السلام ٹریٹ کیا کرتے تھے. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں ہے, زیادہ دور مت جائیے, بخاری شریف کی حدیث میں ہے. نبی کریم صاحب مسجد میں بیٹھا ہے, صحابہ کرام بھی ہیں. ایک دیہاتی آیا, اس کو پیشاب لگ گئی. اب اتنی تیز پیشاب لگی کہ وہ وہی مسجد کے اندر, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسجد کا احاطہ ہے
اور یہاں اگر کوئی پیشاب کر دے, ابھی دیکھیں کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ مثال ہے کسی کی پیشاب نکل جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں یہاں کیا ادھم مچتا ہے کہ پیشاب کر دیا, شرم نہیں ہے, یہ وہ ایکس وائی زیڈ. اللہ یہ کہ کوئی اگر بردبار اور سمجھدار آدمی ہو تو وہ چشم پوشی کر جاتا ہے, ورنہ ہمارے یہاں تو مسجدوں کے اندر کوئی غلطی سے چپل پہن کر آ گیا اندر تب بھی برداشت نہیں ہے. ویسا نہیں ہے کہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن آپ نبی علیہ السلام کو دیکھیں, دیہاتی تھا, ڈھیٹ دیہاتی, بالکل کچھ نہیں پتا. مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوتی ہے, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے. اب آپ ایسے آدمی سے کیا توقع کریں گے کہ کیا وہ ستر پوشی اس نے کی ہوگی؟ اس نے تو وہیں پر بیٹھا اور پیشاب کر دی, کمال کر دیا. صحابہ کرام نے کیا فرمایا, نہیں 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 کر رہے ہیں تو پیشاب, فارغ ہونے دو. اب یہ صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا منع کرو, نہیں کرنے دو پیشاب. صرف اسی مسئلے کے اوپر ابن الملقن نے التوضیح للشریح جامع صحیح میں, حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر, اور اسی طرح سے ابن رجب الحنبلی نے اپنی فتح الباری کے اندر, اور قسطلانی نے ارشاد الساری میں, اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں, ان بڑی بڑی تفاصیل شروحات کے اندر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. یعنی ایک اتنے سے, یعنی پورے واقعے کے اتنے سے ٹکڑے میں آپ نے منع کر دیا, مت چھوڑو اس کو, کرنے دو پیشاب. کیا لکھا ہے بتائیں؟ کہتے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا صحت کا. ماہر نفسیات, معالج نفسیات, ظاہری بھی بیماریوں کا علاج کرتے تھے, اندر کی پیچیدہ بیماریوں کا بھی علاج کرتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیتے, اٹھ جاؤ یہاں سے, جاؤ یہاں سے باہر, گھبرا جاتا. ہو سکتا ہے اس کو پیشاب کے مثانوں میں بیماری ہو سکتی تھی. تیز پیشاب کرتے کرتے فوراً روکنے والا بندہ, ہو سکتا ہے مثانے خراب ہو جاتے, مثانوں میں بیماری ہو جاتی. نبی پاک رحمت للعالمین تھے, برداشت نہیں کیا میرے امتی کو کسی بھی حوالے سے کوئی تکلیف ہو, کرنے دو, کوئی بات نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسی حالت میں بھگا دیتے تو وہ تو پیشاب کے قطرے گراتا 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 پوری مسجد خراب کر دیتا. پھر کہاں تک مسجد کو دھوتے, ہے نا مسئلہ. پھر تیسری بات ہے کہ بھائی نبی کا کام تو لوگوں کو مسجد میں لانا ہوتا ہے, مسجد سے بھگانا تھوڑی نہ کوئی ہوتا ہے. اگر آج وہ بھاگ جائے گا تو پھر کل نہیں آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مسجد میں نہ آئے. اب صحابہ کرام بیٹھ گئے, پابند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے. حکمت بتا رہا ہوں میں آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. یہ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں حضرت عزیزان و گرامی, ہم ان باتوں کو بسا اوقات نہیں سمجھتے. اور میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ نایاب گفتگو کرنے کی صحیح کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں یہ ایک نایاب بات آپ کے سامنے رکھوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک الگ رخ بھی میں آپ کو دکھاؤں نا. ہم نے تو آج سے آج تک اور بچپن سے آج تک ایک ہی رخ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آئیے دوسرے رخ کو بھی ذرا دیکھ لیتے. گئے نبی علیہ السلام, آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے پانی کی ڈول بہاؤ, پانی گرا دو وہاں پر جہاں پیشاب کیا ہے, اور آپ نے فرمایا دیکھو سختی مت کرنا, تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. کیا سمجھے آپ, آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. اب آپ اس کے پاس گئے, اب چونکہ یہ تو ایک دیہاتی تھا, بالکل گنوار تھا. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی اصطلاحاتی گفتگو کرتے اس کے سامنے یا لمبی وعظ کرتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے دو باتیں کہیں. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی بات یہ ہوتی ہے, یہ جہاں مسجد میں تم بیٹھے ہو نا, ہاں جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں, فرمایا کہ مسجد پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی, اللہ کے ذکر اور تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے, نماز کے لیے بنائی گئی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ جی اللہ کے ذکر میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ یہ مسجد ہے پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی, بلکہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد اس دیہاتی نے کبھی بھی پیشاب نہیں کی اور مسجد آتا جاتا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بسا اوقات انسان کی ذہنی سطح کے مطابق اس سے گفتگو کی جائے. ہمارے یہاں داعی کامیاب کیوں نہیں ہے؟ معاف کیجئے گا, ہمارے یہاں داعی کامیاب اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک ہی چھڑی ہوتی ہے جو وہ ہر کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. 6 نمبر اگر ہے ہمارے پاس یا ہمارے پاس کچھ ہے, ہم ہر کسی کو, ان پڑھ کو, پڑھے لکھے کو, چھوٹے کو, بڑے کو, ہر ایک ہی چیز کو ایک رٹی رٹائی ایک چیز ہے جو ہم اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن کے اعتبار سے, اس کی مینٹلٹی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے تھے. اب دیکھیں نا اب آپ دیکھیں ایک عورت بڑی بیمار تھی, بڑی بیمار, اتنی بیمار کہ مرغی کے دوڑے پڑتے تھے, ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے,
منہ میں سے جاگ نکلتا, اللہ کے نبی کے پاس آئی, اللہ کے قسم بیمار ہو, بہت بیمار ہو, فادعوا اللہ لی ان یشفینی, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. آپ نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں دعا کر دیتا ہوں, لیکن مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم اس پر صبر کر لو نا تو میں تمہیں ابھی جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں, صبر کر لو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت کے اندر لازمی سی بات ہے کہ ایک آدمی کو اگر فٹس کے جھٹکے پڑتے ہیں اور وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے مرگی کی بیماری پڑتی ہے, اس کے منہ سے جاگ نکلتا ہے, کتنی اس کے تکلیف کا باعث بھی اور کتنی احساس کمتری بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے بندہ کھڑا ہے اور اس آدھا برانا ہو جاتا ہے اس حالت کے اندر. اور وہ عورت شکایت بھی لے کر آئی تھی کہ اللہ کی قسم ننگی ہو جاتی ہوں میں, برانا ہو جاتی ہوں میں, میری سطر کھل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف پر صبر کر لینا تو جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. کہنے لگی سبحان اللہ, آدھی زندگی تو گزار دی ہے, بقایا پتہ نہیں کتنی ہے, اللہ کی قسم جنت ملے گی. آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں صبر کر لے جنت ہے. اللہ کی قسم صبر کرتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں, لیکن دعا کر دیجئے کہ سطر نہ کھلے. آپ نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے, اس کے بعد اس عورت کی کبھی سطر نہیں کھلی اس تکلیف کے اندر. اب یہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ ان حالات کے اندر جب ایسے حالات ہو جاتے تو کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایک بڑی عجیب مصیبت گلے پہ لگ گئی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جان لیا تھا, آپ نے اس کو سمجھ لیا تھا یہ عورت تو مومنہ ہے, دنیا کی لالچ سے اس کا جی بہلا دوں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی بشارت سنا کر اس کی آخرت ہی بنا دوں میں. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں تھے, 10 سال کے تھے نا, یا 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, چھوٹی عمر میں آئے تھے. اب ہوا یہ تھا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اگر کوئی شعبہ حفظ میں ہے نا یا وہ ناظرہ پڑھتا ہے, میں تمام مدارس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں شروع میں نے بھی مدارس میں جب پڑھا ہے وہاں بہت پیٹتے تھے بچوں کو, بہت مارتے تھے, پیر سوجے ہوئے پیر ہوتے تھے, آئے دن جو ہے نا وہ چپیٹے لگ رہے منہ پر. اور ہماری اس مجلس میں ایک بندہ تو بیٹھا ہوا ہے جو خود بتائے گا آپ کو, اپنی داستان سنائے گا. تو یہ ہمارے یہاں تعلیمی یہ معیار ہے. لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. کتنے سال؟ 10 سال. کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے اس 10 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیں کتنے بڑے منصب پر فائز کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پتا ہے آپ کو انس بن مالک کو کتنے بڑے منصب پہ فائز کیا تھا؟ اتنے ایسے تھوڑے بڑے ہوں گے انس بن مالک, 8 یا 10 سال کی عمر, میرے خیال سے کوئی بڑی سی عمر نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہن کی تعمیر, ان کے ایمان کی تعمیر اور ان کو ان کی ذہنی سطح کو اتنا بلند کر دیا تھا اپنی تعلیمات کے ذریعے کہ وہ بچہ اللہ کی وحی لکھنے پر مامور ہو گیا تھا. حضرت آپ 10 سال کے بچے کو اپنے جو ہے نا مین جو امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا آپ وہ نہیں لکھوائیں گے, لیکن بتائیے اس زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکومنٹس جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ کی جو دستاویزات تھی جو آپ نے امت کی ہدایت کے لکھوایا تھا, کیا اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ہوگا؟ بتائیے, چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو, چاہے وہ سنت کی صورت میں ہو, چاہے وہ آپ کے افعال کی صورت میں ہو, آپ کے اقوال کی صورت میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی صورت میں ہو. کتنا عظیم معاملہ تھا, ایک بچہ لکھ رہا ہے. آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعمیر کی تھی ان کی. فرماتے ایک دفعہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے بھیجا. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا, اور کہتے ہیں کہ میں راستے میں گیا تو وہاں پر میلہ ہو رہا تھا, میلہ چل رہا تھا. جو میلے نہیں لگتے مختلف قسم کے کھلونے اور یہ گیمز وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا میلوں میں. کہتے ہیں کہ میلہ لگا ہوا تھا وہاں پر, میرا بھی دل چاہا, میں بھی کھڑا ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا اور بہت دیر ہو گئی. ہم ہوتے تو ڈنڈی لیتے, اور اگر ہم اپنے کسی شاگرد کو بھیجتے اور شاگرد دیر کر لے تو پھر بس شاگرد تو بس گیا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ شاگرد بیچارہ گھر میں تو یہ کہے گا کہ مدرسے جا رہا ہوں اور باہر کہیں گم رہا ہوگا. یہ حالات ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کسی پہ الزام نہیں دے رہا, میں سارے مدارس کی بات نہیں کر رہا, لیکن اکثریت یہ دیکھنے میں آتی ہے. لیکن نبی پاک کے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, آپ نے کام کو بھیجا اور مدرسے سے گئے اور اتنی دیر لگا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی. آپ سے سم تلاش کرتے 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 کرتے
آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کہیں میلے میں تو نہیں کھڑا ہو گیا ہے، تو بچہ گئے اور آپ نے کان پکڑا، انس بیٹے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اور یہ اللہ کے رسول آپ نے تو کام کے لیے بھیجا تھا مجھے، آپ نے تو مجھے کام کے لیے بھیجا تھا۔ بس انس بن مالک فرماتے بس اتنا تھا آپ کا مجھے کہنا، انس کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہتے کہ 10 سال کے عرصے میں نہ کبھی آپ نے غصہ کیا نہ کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بچوں کی نفسیات، بچوں کے ذہن کے حوالے سے معاملات کریں، عورتوں کے ذہن کے حوالے سے، بوڑھوں کے معاملات بوڑھوں کے ذہن کے حوالے سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، یہ آپ کی تربیت تھی اپنی امت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ایک تھا، بچہ تھا، وہ غلامی میں تھا، اور یہاں پر سیدنا حسن اور حسین آ گئے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے اپنے نواسے اپنی اولاد ہے، اور سامنے جو ہے وہ کسی غلام کی اولاد ہے، تو وہ کہیں کبھی بھی تقابل کرے گا وہ؟ لیکن سبحان اللہ، جس سواری پہ خود تشریف ہوئے، سیدنا حسن اور حسین کو بھی اسی سواری پر بٹھایا اور اس غلام کے بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، فرق نہیں کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کہ یہ غلام بچہ اگرچہ غلام ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ کتنا افضل ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے، اور آپ نے اس کی نفسیات کو ایسے مجروح ہونے سے بچایا کہ جہاں آپ نے اپنے نواسوں کو بٹھایا وہیں آپ نے اس کے ساتھ بھی ایسی شفقت کر دی تاکہ بچہ کبھی بھی کسی حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تربیت، یہ بچوں کی تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ہمارے یہاں تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بھائی معاف کیجئے گا، اخلاق تو چھو کر نہیں گزرتا۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، ایسے ہم نے بھی دیکھے، اخلاق تو چھو کے نہیں گزرتا بھائی۔ بات میں سختی، افکار میں سختی، نظریات میں سختی، کسی کو دیکھ لیا تو ایک دم بم کا گولا، ابھی پھٹے گا یہ بندہ۔ پرمؤثر نہیں ہے یہ شخص، کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کے گھر والوں سے بھی پوچھیں گے نا تو اس کے گھر والے بھی ہاتھ جوڑ دیں گے، بھائی اس کو لے جاؤ، نہیں پھینک دو اس کو اٹھا کے، یہ عجیب قسم کا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ اور یہاں پر طریقہ کار دیکھیں ذرا، آپ سے سب ڈراتے تھے نا، بشیرا ونذیرا، خوشخبری بھی سناتے ڈراتے بھی۔ اب ہر وقت تو نبی سے ہم ڈراتے نہیں تھے نا بھائی، خوشخبریاں بھی سناتے تھے، اور کبھی کبھی تو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مزاح بھی کر لیا کرتے، مذاق نہیں، ہنسی مزاح، ذرا کریکشن کر لیجئے گا، مذاق نبی نہیں کرتے۔ اتتخذون ہدوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نبیوں کا کام نہیں ہے مذاق کرنا، لیکن مزاح ضرور کرتے ہیں۔ مزاح کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی بات کہ جس سے دل کو فرحت مل جائے۔ اب دیکھیں خواتین آئی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بوڑھی خواتین۔ اب بسا اوقات بوڑھی خواتین جو ہے نا بڑے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اب تو ہم عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں۔ یہ جوان عورتوں کو دیکھو، نمازوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قیام پر قیام کی جا رہی ہیں، روزوں پر روزے رکھی جا رہی ہیں، ہم بالکل کسی کام کے نہیں ہیں۔ آپ نے نا ان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے اوپر ایک بات کہہ دی، آپ نے فرمایا سن لو بوڑھیوں عورتوں، جنت میں نہیں جاؤ گی۔ ان کی تو زمین پیروں تلے نکل گئی، ارے اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنت میں بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کبھی کبھی انسان کی نفسیات ہے، پہلے پریشانی دو اور پھر بعد میں خوشخبری دو، تو پھر بڑا مزہ آتا ہے بات کی خوشخبری کا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی جہنم کی آگ پر پریشان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو، یعنی فکر دلا دیتا ہے، پھر ایک دم سے جنت کی خوشخبری سے اس کے دلوں کو لبا دیتا
ہے نا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, بھائی دیکھو تم جنت میں نہیں جاؤ گی بوڑھیوں. اب بوڑھی عورتیں پریشان ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا ہے, ہمارا کیا ہے سب, ہم نے کیوں جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا ارے بھائی تم جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. امام الانبیاء ہیں, تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا ہی نہیں کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بڑے اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز. لیکن آپ دیکھ لیں کیسی خواتین کی دل جوئی کر لی, دل لبھایا, مزہ کیا, خوش ہو گئی. کیا بات ہے اللہ کی سن کی. ایک دفعہ گھر میں تشریف رکھتے ہیں, اب انداز دیکھیں, تبلیغ کا انداز دیکھیں کیا ہونا چاہیے. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, آپ نے فرمایا کون؟ کہنے لگا میں. کیا کہنے لگا؟ میں. آپ نے فرمایا میں تو میں بھی ہوں بھائی, نام تو بتا دو. سبحان اللہ. یہ کیا تھا؟ گھر والوں کو بھی خوش کر دیا, سامنے والا بندہ بھی خوش ہو گیا کہ یار کتنی پیارا مزہ کر دیا. ہاں نبی سم بھی تو خود ہی میں ہے, میں تو میں بھی ہوں, نام بتاؤ. پھر وہ نام بتاتے. ایک دفعہ ایک بندہ آیا, ابو داؤد کی روایت میں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے نا وہ سواری کے لیے اونٹ چاہیے. ہاں آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تم مانگ رہے ہو تو پھر اونٹ تو نہیں, میں اونٹ کا بچہ دے دوں گا تمہیں. اللہ کے رسول اونٹ کا بچہ کیا کروں گا میں, مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے, اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یار جو تم اونٹ مانگ رہے ہو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. بات تو صحیح ہے, اگر میں فرمان اونٹ مانگ رہا ہوں تو بھائی یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. اور صحیح تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اونٹ کا بچہ تمہیں دے دوں گا میں. ایک داعی کو جو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے, جو چلتے پھرتے لوگوں کے لیے نمونہ بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ شیریں ہونا چاہیے. ادھر ہے نا, ادھر معاف کیجئے گا, ادھر بل نہیں آنی چاہیے. تبلیغ کرتے کرتے یہاں بل آ گئے نا تو آپ کا چہرہ بعد میں نظر آئے گا, بل پہلے نظر آئیں گے. خوش مزاجی سے, خوش اسلوب کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منہج تھا. تو اذان گرامی, میں نے کہا تھا میں مختصر سی بات کروں گا, زیادہ لمبی تھوڑی بات نہیں کروں گا. میرے خیال سے آدھے گھنٹے کی گفتگو بہت ہے, اور بھی تفصیلیں ہیں بہت ساری, بیماریوں کا علاج بھی ہے. چلیں کچھ دو چار باتیں تو بتا دوں میں آپ کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نفسیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں میں, عورتوں کی نفسیات بڑی عجیب ہے. عورتوں کی نفسیات بڑی عجیب ہے. عورت دوسری سوگن کو برداشت نہیں کرتی, سوگن دوسری سوگن کو برداشت نہیں کرتی. یہ تو پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے امی خدیجہ کا, تو ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا, کہنے لگی کہ اللہ کے وسلم آپ اس عورت کو بار بار یاد کر رہے ہیں کہ جب ہم کنواری آپ کے سامنے موجود ہیں, یعنی میں کنواری ہوں اور آپ اس عورت کا بار بار نام لے رہے ہیں کہ جب وہ ہستی تھی تو دانت کے اوپر کا پورا لال لال حصہ نظر آتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے بہتر. آپ نے ایک ہی بات کہی, آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے اس سے بہتر. بس کیا فرمایا, تم میں سے کون ہے اس سے بہتر, جو تم نے یہ بات خدیجہ کے لیے کی ہے, تم میں سے کون ہے. اب یہاں پر دو معنی ہیں, ایک معنی یہ کہ تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہے, اور ایک معنی خود بتاؤ کہ تم میں سے کون بہتر ہے. آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں بہتر ہوں؟ بتائیے. امی فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے تو ایسی پشیمانی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر کہ تم میں سے کون ہے بہتر. کہتے کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریف ہی کی ہے, اور جب میں تعریف کرتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جایا کرتے تھے. تو عورتوں کے ساتھ آرگومنٹ نہ کریں, مناظرے مت کریں, یار ایسا ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے, تمہیں ہزار دفعہ سمجھا ہے. عورتوں کی نفسیات کو سمجھ لیجئے. ان کے ساتھ جب کوئی ایسی بات کرنی ہو تو جملہ مختصر سا ہو اور بڑا جامع جملہ ہو, ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے جب کوئی مسئلہ ہو جاتا عورتوں سے, بیویوں سے, تو اس وقت فوراً آپ بات نہیں کرتے تھے کہ آپ نے فوراً لیا بھائی دلائل لاؤ, تم نے ایسی بات کیوں کہی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کو دیکھتے ہوئے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کیا کرتے تھے. اور یہ بھی نفسیاتی معاملات ہیں. بسا اوقات انسان غصے کے اندر ہوتا ہے نا, تو اس کے ذہن کے اندر, دماغ کے اندر ایک خلا آ جاتی ہے, اور اس خلا کی وجہ سے جو ماہرین دماغ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فوری طور پر بندہ کسی مسئلے کو سمجھ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ شدید غصے کی حالت میں, اور رگیں پھول گئی, رگ پھول گئی, اور اتنا لال پیلا ہو رہا ہے غصے کی حالت میں. آپ نے لوگوں سے کہا, ڈائریکٹ اس سے مخاطب نہیں ہوا ہے, یعنی ایسا کہا کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ ادا کرے گا تو غصہ جاتا رہے گا, اور وہ کلمہ یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کلمے کی وجہ سے اس کا غصہ جاتا رہے گا. اب آپ دیکھیں, آپ نے خود جا کر یہ نہیں بولا کہ اے کلمہ یہ اعوذ باللہ پڑھ لے, یہ کلمہ ہے نا ایک, اعوذ باللہ پڑھ لے تیرا غصہ چلا جائے گا. کیوں کہ بندے کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب وہ غصے کے اندر لال پیلا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو پھر کچھ نہ کہو, تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کچھ دیر بعد, تھوڑی دیر بعد وہ خود بخود اپنے لیول پر آ جائے گا. اور بسا اوقات نبی علیہ السلام کے طریقے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شدت کے ساتھ غصے میں آ گیا ہے نا, آپ تھوڑی اس کی بات کو سمجھ لو, سن لو. آج بڑے بڑے نفسیاتی جو ڈاکٹرز جو ہیں جنہوں نے اس کے اوپر دکتورا کیا ہوا ہے, وہ بھی اس بات کے اوپر نہیں پہنچ سکے جو کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پہنچ گئے. آپ کے گھر میں بیویاں ہیں, آپ کی لال پیلی ہو جاتی ہوں گی کبھی کبھی, ہے نا, ڈیفینیٹلی عورت تو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ لال پیلی ہو رہی ہے نا غصے کی حالت میں, چھوڑ دیجئے, نہ کوئی دین سمجھائیے نہ کوئی دنیا کی بات سمجھائیے. یہ میں آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ اس وقت بندہ سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے خاموشی سے اپنا رخ بدل دیا تو تھوڑی دیر میں وہ خود بخود اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ کر لے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر سے گزرے, ایک قبرستان گئے, اور آپ نے دیکھا ایک عورت تھی, زاروں قطار رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی ہے. آپ نے فرمایا بی بی کیا ہوا؟ بس کیا فرمایا, بی بی کیا ہوا؟ ایک دم غم اور غصے سے لال پیلی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے آپ کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں غم کے اندر ہوں اور میں بڑا دل کھوکھلا, مختلف قسم کی بات دیکھی. آپ نے فرمایا تشریف لے گئے. اس غصے کی اور غم کی حالت کو آپ نے اس وقت بٹھا کر یہ نہیں بتایا میں کون اور تجھے کیا کرنا ہے, میں کون نہیں بتایا, تجھے کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں بتایا. کیوں کہ ابھی اس وقت وہ اتنی غصے اور غم کے اندر ہے کہ نبی کی بات کو نہیں سمجھ پائے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسی خواتین کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی سن لو. اب وہ سنا رہی تھی نا نبی علیہ السلام کو, آپ سن رہے تھے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ غلط سنا رہی ہے صحیح سنا رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سن رہے تھے. سننے کے بعد تشریف لے گئے. اب پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہوگی, تو کچھ لوگ آئے, کہا کہ آپ کو پتا ہے جن سے مخاطب تھیں کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون تھے. عجیب بات نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی, نبی پاک پر ایمان رکھنے والی عورت, مسلمان عورت, لیکن نبی کی زیارت نہیں کی, یعنی اس سے پہلے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی ایسے بھی ممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ کہنے سے مراد ہے. صحابہ نے کہا وہ بھائی اللہ کے رسول تھے. زمین نکل گئی پھر, یا اللہ میں نے کیا کر دیا, میں نے کیا کر دیا. اب پیچھے 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 گئی, معافی مانگی, اللہ کے رسول معاف کر دیجئے, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس موقع پر, اب ٹھنڈی ہو گئی نا, گیپ دے دیا آپ نے, غصہ ہو رہی تھی, غمزدہ تھی, آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی, بات کو سنا. پتہ یہ چلا کہ جو غصے کی حالت میں نا, تھوڑی دیر کے لیے آپ دانش مندی سے اس کی بات کو سن لیں, اس کا غصہ ہلکا ہونے دیں. جب اس کا غصہ ہلکا ہو جائے گا نا, پھر خود بخود تھوڑی دیر کے اندر وہ اپنے لیول پر آ جائیں گے. اور یہی ہوا, آپ چلے گئے, پیچھے دوڑتی گئی, اللہ کے رسول معاف کر دے, معاف کر دے. مجھے پتا نہیں تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا کہ بیوی بات یہ ہے, الصبر عند صدمۃ الاولی. کیا فرمایا؟ الصبر, صبر وہ ہے
عند صدمۃ الاولی، جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے. بی بی بات یہ ہے کہ بعد میں تو خود بخود صبر آ ہی جاتا ہے. کوئی لمبی بحث کی نبی علیہ السلام نے، تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، تمہیں ویسا نہیں کہنا چاہیے، نہیں، پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بعثت بکلمۃ جوامع، نبی سے فرماتے ہیں جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جاتا ہے، بعد میں تو خود ہی صبر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نفسیات، یہ کیا ہے؟ غصہ ہونے والے بندے کی نفسیات. اور آپ دیکھیں ایک اور میں آپ کو نکتے کی بات بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج معاشرے کے اندر دو شادیوں کا معاملہ، دیر تو نہیں لگا رہا میں بول دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے گھڑیوں کی طرف نگاہیں جا رہی ہیں، اگر دیر ہو رہی ہے تو میں ختم کر دوں. زیادہ ایک دو باتیں زیادہ نہیں کرنی میں نے. تو ہمارے یہاں معاشرے میں 2 یا 3 بیویوں کا رواج نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کا صاف حکم ہے مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 آپ شادیاں کر سکتے ہیں. اچھا، شادیوں کے حوالے سے اگر کسی کو دوسری بیوی کرنی ہے نا تو کوشش کرے کہ پہلی بیوی سے دوسری بیوی کی تعریفات نہ کرے، تعریفیں نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ آشیانے اپنے الگ الگ رکھے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جو ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں نا، کس گھر میں نہیں ہے؟ مٹھی ہے بند تو ہزاروں کی کھلے گی تو آگے کا جملہ آپ خود جانتے ہیں، خواب کی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ دیندار سے دیندار گھرانے بھی موجود ہے. ساس اور بہو کی چپکلیشیں، لڑائی جھگڑے معروف ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، کبھی سوچا ہے کیا ہے؟ میں بات نفسیات کی کر رہا ہوں، ساس کی بھی نفسیات ہے اور بہو کی بھی نفسیات ہے. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھرستی جو ہوتی ہے نا، وہ جب الگ نہیں ہوتی نا تو پھر ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، 9 نساء، آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے گھر الگ الگ تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے ایک اور بڑی نکتے کی بات، علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کی کفالت میں تھے؟ کسی کی کفالت میں؟ رسول کی کفالت میں تھے. ایسا ہی ہے نا. اور کچھ ضروری سامان کا شادی کے بعد کا بندوبست بھی نبی پاک نے کیا تھا، کفالت آپ کی تھی. آپ نے اپنی بیٹی دے دی. آپ کہہ سکتے تھے علی میرے گھر میں ہی تمہیں رہنا ہے کیونکہ تم میرے پاس ہی تھے، تم میرے پاس تھے، میری پرورش میں تھے، میری کفالت میں تھے، اب جب بہو لا رہے ہو تو میرے گھر میں. آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جیسے ہی ان کی شادی ہوئی تو آپ نے گھرستی الگ کر دی. آپ سمجھ رہے؟ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے ناراض ہو کر مسجد چلے گئے تھے. ہوتی ہے ناراضگی. اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے، نیچے مٹی پہ لیٹ گئے، مٹی جسم پر لگی ہوئی ہے. آپ گھر گئے اپنی بیٹی کے، کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اللہ قسم ناراض ہو کر جو ہے باہر تشریف لے گئے، مسجد میں ہوں گے. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یار ابو تراب اٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ ابو تراب اٹھ جاؤ. علی فرماتے ہیں اتنے پیار سے ابو تراب کہا مجھے میرے سسر نے، نبی پاک نے، کہ میری کنیت تو کچھ اور تھی لیکن اب مرتے دم تک مجھے بس سب ابو تراب ہی کہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا کہ علی کیوں تم نے میری بچی کو ناراض کیا، کیا ہوا تھا، خیریت تو ہے. اس سے پتہ چلا کہ خامہ پلی والدین کو میاں بیوی کے مسائل کے اندر الجھنا نہیں چاہیے. آپ سمجھ رہے؟ آپ نے نہیں پوچھا. خیر باتیں تو بہت ساری ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آپ بطور ایک معالج نفسیات تھے.